السلام علیکم۔ ڈاکٹر داؤد ایک بوڑھا اور تجربہ کار ڈاکٹر تھا۔ وہ ہمارے ملک کے ایک کرپٹ سیاستدان شوکت شاہ نواز کا مجرمانہ ذہن رکھنے والا ڈاکٹر تھا۔ شوکت شاہ نواز کے جرائم اور شرمناک گناہوں کو بڑی کامیابی سے چھپا لیتا تھا، اس لیے اسے ڈاکٹر ڈھکن کہا جاتا تھا۔ وہ سیاستدان دولت، طاقت، ناجائز اختیارات اور بے لگام ذرائع سے خوب کھیلتا رہتا تھا۔ اس کھیل میں بابر باللہ اس کا دست راست تھا۔ چونکہ شوکت شاہ نواز کا تعلق حکمران پارٹی سے تھا، اس لیے پولیس والے کسی بھی واردات کے سلسلے میں بابر کے خلاف فوراً ہی کارروائی نہیں کرتے تھے۔ یوں بلے کو شوکت کی سرپرستی اور ڈاکٹر ڈھکن کے تعاون کے باعث اپنے جرائم پر پردہ ڈالنے کا موقع ملتا رہتا تھا۔ ڈاکٹر نے منور کو دیکھ کر پریشانی سے کہا، کتے نے تو اس کی آدھے سے زیادہ جان نکال لی ہے، یہ دم توڑ رہا ہے، میں شاید اسے بچا نہیں پاؤں گا۔ بلے کو اپنے 25 لاکھ روپے کی فکر تھی۔ اس نے کہا، اسے کسی طرح بچاؤ، یہ بہت دولت مند ہے، اگر تمہاری کوششوں سے زندگی کی طرف لوٹ آئے گا تو تمہیں لاکھوں روپے انعام کے طور پر دے گا۔ تم کہتے ہو تو یقین کر لیتا ہوں کہ مجھے لاکھوں روپے ملیں گے، مگر یہ بہت ہی مشکلات میں ڈالنے والا پولیس کیس ہے۔ پولیس والوں تک بات نہیں پہنچے گی، اور پہنچ بھی گئی تو شوکت صاحب سنبھال لیں گے۔ میں ابھی ان سے بات کرتا ہوں، تم اسے بچانے کی جی جان سے کوششیں کرو۔ ڈاکٹر نے کہا، کیا بتاؤں، تم دیکھ ہی رہے ہو، اس خونخوار کتے نے اس کی تکا بوٹی کی ہے، یہ بچ بھی گیا تو آئندہ خسرہ بن کر رہے گا۔ بلے کو یاد آیا کتوں کے مالک اور ٹرینر کے پاس 2 اترنے بھیجی گئی تھیں۔ ان میں سے ایک کاٹن کا کرتا تھا اور دوسرا انڈر ویئر تھا۔ اب یہ بات سمجھ میں آ رہی تھی کہ وہ کرتا نادر شاہ کا تھا۔ کتے نے اس کے بدن کے اوپری حصوں کو بھنبوڑا اور کاٹا تھا۔ بلے نے منور کی طرف دیکھا، وہ آپریشن بیڈ پر اپنے لہو میں ڈوبا ہوا تھا۔ واردات کے وقت جو انڈر ویئر اس کے بدن پر تھا، اب وہ بھی نہیں رہا تھا۔ کتے نے بڑا ظلم کیا تھا، خود مرنے سے پہلے اسے کھوکھلا کر گیا تھا۔ ڈاکٹر اور اس کے معاون منور کو بچانے کی کوششوں میں مصروف تھے۔ بلے نے آپریشن تھیٹر سے باہر آ کر شوکت شاہ نواز سے رابطہ کیا۔ اس کی آواز سن کر بولا، جناب عالی، ایک سنگین معاملے سے دوچار ہو رہا ہوں۔ کوشش کر رہا ہوں کہ پولیس والوں کو اس معاملے کی بھنک بھی نہ ملے، پھر بھی توقع کے خلاف بات بگڑ سکتی ہے۔ شوکت نے پوچھا، بات کیا ہے؟ وہی منور غازی والا معاملہ ہے، میں نے کئی بار سمجھایا ہے، صرف میرے معاملات سے نمٹا کرو، باہر کے کسی معاملے میں نہ پڑا کرو۔ جناب عالی، آپ جانتے ہیں میں صرف آپ ہی کا نمک خوار ہوں، آپ کے معاملات سنبھالتا ہوں، مگر منور میرے بچپن کا ساتھی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا اور آپ نے اجازت دی تھی کہ میں صرف اس کا کام کر سکتا ہوں۔ میں نے تقریباً 8 یا 10 ماہ پہلے اجازت دی تھی۔ آخر اس کا مسئلہ کیا ہے جس میں تم اب تک الجھے ہوئے ہو؟ منور نے کہا تھا، خاندانی جھگڑے ہیں، باپ سے اختلافات ہیں، بوڑھے باپ نے کہیں دولت چھپا کر رکھی ہے، وہ اسے نکلوانا چاہتا ہے۔ شوکت نے بڑے فخر سے کہا، ہم اربوں روپے قومی خزانے سے نکال کر لے جاتے ہیں، اپنی حکومت کی مدت پوری ہونے کا انتظار نہیں کرتے۔ منور کے باپ کے پاس آخر کتنی دولت ہوگی جسے حاصل کرنے میں اتنا وقت لگ رہا ہے؟ جناب عالی، آپ سنیں گے تو یقین نہیں کریں گے، مجھے یہ بہت بڑا راز کل ہی معلوم ہوا ہے۔ اس کے باپ نے 40 من سونا اور ہیرے جواہرات کہیں چھپا کر رکھے ہیں۔ کیا؟ شوکت شاہ نواز شدید حیرانی سے تقریباً چیخ پڑا، کیا تم 40 من کہہ رہے ہو، وہ بھی سونا؟ اگر کوئی کہہ دے کہ ہمارے ملک میں کسی کے پاس 4 من سونا ہے تو یہ بھی قصے کہانی والی بات ہوگی، اور تم 40 من کہہ رہے ہو؟ میں سچ کہہ رہا ہوں، پہلے مجھے بھی یقین نہیں آیا تھا، پھر منور نے اصل بات بتائی۔ اس کا باپ بظاہر سونے کا بہت بڑا بیوپاری ہے، مگر اس کا کاروبار در پردہ اسمگلنگ کے ذریعے پنپ رہا ہے۔ اس کا نام کیا ہے؟ وہ 70 برس کا بوڑھا ہے، اس کا نام عمیر بن غازی ہے۔ شوکت نے کہا، میں نے یہ نام دبئی اور طرابلس میں سنا ہے، وہاں CIA کے ایک اعلیٰ افسر سے اسمگلروں کے متعلق باتیں ہو رہی تھیں، شاید اسے بڑی بڑی خفیہ ایجنسیوں کی سرپرستی حاصل ہے۔ اس کی مجرمانہ سرگرمیوں کے خلاف ٹھوس ثبوت نہ ہونے کے باعث وہ قانونی گرفت سے بچتا رہتا ہے۔ پھر وہ ایک ذرا توقف سے بولا، پھر تو یقین کر لینا چاہیے کہ اس نے منوں کے حساب سے کہیں سونا چھپا کر رکھا ہوگا۔ تم نے اتنی بڑی بات مجھے پہلے کیوں نہیں بتائی؟
جناب عالی، کہہ تو رہا ہوں، مجھے بھی کل ہی یہ اندر کی بات معلوم ہوئی ہے۔ بلے، تم بدماشوں والے ہتھ کنڈے خوب جانتے ہو، مگر تمہارے پاس عقل نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر ذرا بھی عقل ہوتی تو تم بیٹے کی بجائے باپ کا ساتھ دیتے، اسے تحفظ فراہم کرتے، اس کا اعتماد حاصل کرتے۔ جناب عالی، وہ بڈھا بہت ہی چلاک اور مکار ہے، اس کے بیٹے بھی بہت مکار ہیں، باپ کے پیچھے چرخی کی طرح گھومتے اور دوڑتے رہتے ہیں، مگر اس کے خلاف کوئی سازش کام نہیں آ رہی ہے۔ سازشیں کس طرح کی جاتی ہیں اور کس طرح اپوزیشن پارٹی کو اپنے سامنے جھکایا جاتا ہے، یہ صرف ہم سیاستدان ہی جانتے ہیں۔ میں تو اس خزانے والے کے سر پر سوار ہو جاؤں گا۔ مجھے بتاؤ، اب تک اس کے ساتھ کیا ہوتا رہا اور اب کیا ہو رہا ہے؟ وہ اسے ہمارے بارے میں پوری تفصیل بتانے لگا۔ وہ توجہ سے سنتا رہا، پھر حیرانی سے بولا، تم کہتے ہو وہ بہت بیمار اور کمزور تھا، ہلنے جلنے کے بھی قابل نہیں تھا، پھر اچانک کیسے چلنے پھرنے لگا ہے؟ جس ویرانے میں تمہارے آدمیوں کی لاشیں گری ہوئی تھیں، وہ وہاں سے زندہ سلامت نیاز بیگ ٹھوک کر پہنچ گیا۔ اب کہتے ہو کہ وہ لاہور میں ہے۔ کیا وہ کوئی جادوئی کمال دکھا رہا ہے؟ اچانک ہی کا داور باڈی بلڈر یا پہلوان بن گیا ہے؟ نہیں، سنا ہے وہ اب بھی اسی طرح ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے، زمین پر لاٹھی ٹیک کر چلتا ہے اور تمہارے جیسے شہزوروں کو مات دے رہا ہے۔ کیا یہ یقین کرنے والی بات ہے؟ اور اگر یقین کر بھی لیا تو یہ ماننا پڑے گا کہ وہ جادو جانتا ہے۔ اس نے کسی جادوئی حربے سے ہی اپنی طرف آنے والے کتوں کا رخ منور اور اس کے سالے کی طرف پھیر دیا تھا۔ بلے نے کہا، یہ بات میرے دماغ میں بھی آئی تھی کہ وہ جادو جانتا ہوگا، مگر نہیں جناب عالی، میں نے اس کے بارے میں معلوم کیا ہے۔ اس کے بیٹے بھی کہتے ہیں وہ نہ تو جادو جانتا ہے، نہ کسی سے جادو کراتا ہے۔ اس کی کھوپڑی میں شیطانی دماغ ہے، ایسی چالیں چلتا ہے کہ حالات کا رخ بدل کر رکھ دیتا ہے۔ حالات کا رخ بدلنا ممکن ہے، لیکن یہ ناممکن ہے کہ ایک بیمار اور کمزور اچانک ہی شہزور بن جائے اور خونخوار کتوں کا رخ اس کی طرف سے پھر جائے۔ مجھے اس کا پتہ اور فون نمبر بتاؤ۔ تم جلد ہی دیکھو گے کہ جادو ٹونا کرنے والے شیطان بھی سیاستدانوں کے آگے کس طرح گھٹنے ٹیک دیتے ہیں۔ اس نے لاہور کی ایک رہائش گاہ کا پتہ بتاتے ہوئے کہا، اس کی وہ محل نما کوٹھی کئی ماہ سے ویران پڑی ہوئی ہے، اس کے بیٹوں کو اور بیٹوں کی اولاد کو بھی وہاں جا کر رہنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہمارے ہاتھوں سے نکل کر جانے کے بعد پتہ نہیں وہ کہاں روپوش ہو گیا ہے، مگر لاہور میں ہی ہے۔ شوکت نے رابطہ ختم کر دیا، فون بند کر کے خلا میں تکنے لگا۔ ان لمحات میں آنکھوں کے سامنے 40 من سونا اور ہیرے جواہرات گردش کر رہے تھے۔ او گاڈ، وہ خزانہ کتنا ہوگا؟ اگر زمین کے اندر دبا کر رکھا ہے تو کتنی دور تک پھیلا ہوگا؟ کیا وہ اینٹوں کی شکل میں ہوگا یا اس کے بسکٹ بنا کر رکھے گئے ہوں گے؟ اس نے ایک گہری سانس لے کر سوچا، اتنا بڑا خزانہ اس نے کہاں چھپایا ہوگا؟ اتنی دولت کمانے والا اناڑی نہیں ہو سکتا۔ اس نے احمقانہ انداز میں زمین کھود کر تو نہیں دبایا ہوگا؟ کسی جدید تکنیک کے ذریعے اس سونے کے حصول کو بہت ہی پیچیدہ بنا دیا ہوگا۔ تو کیا ہوا؟ جدید تکنیک جیسی بھی ہوتی ہے، سیاست سے زیادہ پیچیدہ نہیں ہوتی۔ اس نے آنکھوں کے سامنے اپنی ہتھیلی کو پھیلایا، خوش نصیبی کی لکیر کو دیکھتے ہوئے زیر لب کہا، عمیر بن غازی، دنیا کے کسی بھی بوڑھے اور بیمار کا وزن 40 من نہیں ہوتا۔ مجھ جیسا صحت مند بوڑھا ہی تجھے وزن کے پلڑے سے نیچے گرائے گا۔ میں نے اپنی تمام اولاد کے دماغ میں یہ بات نقش کی تھی کہ میرا کوئی ایک ہی وارث ہوگا، ایک سے زیادہ حصے دار نہیں ہوں گے۔ پہلے میری بیٹی نوشین اور 2 داماد گئے، ان کے بعد چوتھا حصے دار نادر شاہ بھی رخصت ہو گیا۔ ادھر حصے دار کم ہو رہے تھے، ادھر اضافہ ہو رہا تھا۔ پڑوسی ملک سے سریواستو بڑبولا آیا تھا اور اب ایک سیاستداں حصے دار بننے کے لیے پر تول رہا تھا۔ میں اپنی خفیہ رہائش گاہ میں تھا، فارم ہاؤس سے واپس آنے کے بعد بیڈ پر لیٹا ہوا تھکاوٹ محسوس کر رہا تھا۔ ایسے وقت یہ بات ذہن میں آتی تھی کہ جب میں اچھی خاصی توانائی حاصل کر چکا ہوں تو تھکن کیوں محسوس ہوتی ہے؟ کیا میرے اندر وہ توانائی نہیں ہے جو نوجوانوں کو حاصل ہوتی ہے؟ میرے یقین کے مطابق قدرت مجھ پر مہربان ہو رہی تھی، مجھے بڑھاپے کے کھنڈر سے نکال کر جوانی کی طرف قدم قدم چلا رہی تھی۔ پچھلے 2 دنوں سے اس کا عملی ثبوت بھی مل رہا تھا۔ مجھے 2 روز پہلے اغوا کر کے جہاں پہنچایا گیا تھا، وہاں میری خاطر خون خرابہ ہوا تھا۔ میرے چاروں طرف لاشیں ہی لاشیں پڑی ہوئی تھیں۔ میں کمزوری کے باعث اٹھنے کے قابل نہیں تھا۔
اس کے باوجود وہاں سے اٹھ کر اپنے شہر آ گیا تھا۔ اتنی توانائی آ گئی تھی کہ اپنوں اور بیگانوں سے فون پر باتیں کرتا رہا تھا اور ڈرائیو بھی کر رہا تھا۔ راوی پار جا کر بیٹے کے زخمی ہونے اور داماد کے مرنے کا تماشا دیکھ چکا تھا۔ مجھ جیسے ہڈیوں کا ڈھانچہ نظر آنے والے بوڑھے کے اندر اتنی توانائی کبھی پیدا ہو ہی نہیں سکتی تھی، مگر ہو چکی تھی، اور اب فارم ہاؤس سے واپس آنے کے بعد میں پھر بستر پر گر پڑا تھا۔ کچھ زیادہ ہی کمزوری اور تھکن محسوس ہو رہی تھی۔ فی الحال یہ بات سمجھ میں آ رہی تھی کہ مجھے بہت زیادہ خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر قدرت مجھ پر مہربان ہو رہی ہے اور میں بڑھاپے کی کمزوریوں سے نکل رہا ہوں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یک بارگی جوان ہو کر سپرمین بن جاؤں گا۔ مجھے صبر و تحمل سے اپنے اندر ہونے والی تبدیلیوں کا جائزہ بھی لیتے رہنا چاہیے۔ اس بڑی سی کوٹھی میں ایک بھی ملازم نہیں تھا۔ اگر ہوتا تو اس خفیہ پناہ گاہ کا رازدار بن جاتا، اور میں کسی پر بھروسہ کرنا نہیں چاہتا تھا۔ میرے جانثار دور ہی دور سے میری نگرانی کرتے تھے، کوئی کوٹھی کے قریب نہیں آتا تھا۔ میں اس چار دیواری میں رہ کر اپنے لیے کھانا پکاتا تھا، دن رات خود کو آزماتا تھا کہ اپنے بل پر زندگی گزارنے کے لیے کس حد تک توانائی حاصل ہوتی جا رہی ہے۔ حیرانی کی بات تھی کہ بڑے بڑے کام کرنے کے دوران تھکتا نہیں تھا، مگر گھر کا کام کرتے کرتے بیٹھ جایا کرتا تھا۔ اس وقت بڑھاپے کا احساس ہوتا تھا، ایک ذرا مایوسی ہوتی تھی اور خدا یاد آتا تھا، مگر میں شہزوری اور کمزوری کے درمیان تھا تو کوئی بات نہیں۔ اچھے اچھے صحت مند بیمار پڑ جاتے ہیں، کمزور ہو جاتے ہیں، اور جو کمزور اور قابل علاج ہوتے ہیں وہ صحت مند ہو کر اچھے خاصے طاقتور بن جاتے ہیں۔ مجھے یقین تھا کہ میری رہی سہی کمزوریاں بھی دور ہو جائیں گی۔ دراصل میرا مسئلہ کمزوری اور شہزوری کا نہیں، جوانی اور بڑھاپے کا تھا۔ میں یہ معلوم کرنے کے لیے بے چین رہتا تھا، کیا میرے خوابوں کی تعبیر مجھے مل رہی ہے؟ کیا جوانی کی طرف واپس آنے والی دعائیں قبول ہو رہی ہیں؟ میں نے لاوا سٹون کو اپنے گلے سے اتار کر دیکھا۔ وہ چاندی کی انگوٹھی میں جڑا ہوا تھا۔ میرا مقدر تھا، مجھے حوصلہ دیتا تھا، مگر میری انگلی میں نہیں آتا تھا۔ اس کی دوری کہتی تھی منزل ابھی دور ہے۔ میں نے ہاتھوں کو اور انگلیوں کو چھو کر دیکھا۔ وہ انگوٹھی کسی بھی انگلی میں جاتی تھی، پھر آسانی سے نکل آتی تھی۔ میں نے اسے ایک انگوٹھے میں پہنا تو وہ وہاں ذرا سی پھنس گئی۔ اسے نکالا جاتا تو وہ نکلتی، ورنہ وہیں رہتی۔ میں خوش ہو گیا۔ پہلے وہ انگوٹھے سے بھی نکل آتی تھی، اب وہاں رہ کر کہہ رہی تھی مبارک ہو، یہ بدن ہڈیوں کا ڈھانچہ نہیں رہے گا، رفتہ رفتہ گوشت بھرنے والا ہے۔ میرے اندر ایک نیا حوصلہ، نئی مسرتیں پیدا ہوئیں۔ میں انگڑائی لیتا ہوا اٹھ کر بیٹھ گیا، سرہانے رکھے ہوئے عصا کو اٹھا کر دونوں ہاتھوں سے تھام لیا، اسے بڑے جذبے سے دیکھتے ہوئے چوم لیا۔ وہ عصا اور وہ لاوا سٹون دونوں ہی میرے حواس پر چھائے ہوئے تھے۔ انہیں اپنے وجود سے لگا کر کسی شک و شبے کے بغیر کہہ سکتا تھا کہ قدرت مجھ پر مہربان ہو رہی ہے۔ میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا، اسے فرش پر ٹیکتا ہوا قد آدم آئینے کے سامنے آ گیا۔ وہاں سینہ تان کر خود کو سر سے پاؤں تک دیکھنے لگا۔ کسی کمزور کو طاقت مل رہی ہو، کسی کے بڑھاپے میں جوانی چھپ چھپ کر آ رہی ہو، تو اس کی مسرتوں کا اندازہ کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ تھوڑی دیر پہلے تھکاوٹ اور کمزوری کا جو احساس تھا وہ کافور ہو چکا تھا۔ میں نے عصا کو ایک طرف رکھ کر دونوں ہاتھ پھیلائے، پہلے آگے کی طرف جھکا، پھر پیچھے کی طرف، جس حد تک جھک سکتا تھا جھکتا گیا، پھر دائیں بائیں کمر کی طرف خم کھانے کے بعد سیدھا کھڑا ہو گیا۔ میرے اندر ایک امنگ سی پیدا ہو رہی تھی، ایک ترنگ سی اٹھ رہی تھی۔ ان لمحات میں پر ہوتے تو پرواز کرنے لگتا۔ میں دونوں پنجوں کے بل آہستہ آہستہ چلنے لگا، جاگنگ کرتا ہوا کمرے میں ادھر سے ادھر جانے لگا۔ اس عمل سے یہ یقین ہو رہا تھا کہ تھکاوٹ اور کمزوری ہوتی ہے۔ اگر میں پورے یقین سے اور اعتماد سے ورزش کرتا رہوں اور توانائی بخش غذائیں کھاتا رہوں تو جلد ہی ہڈیوں پر گوشت چڑھنے لگے گا، بدن بھرنے لگے گا، میں صحت مند نظر آنے لگوں گا، آئینے کے سامنے دیکھوں گا تو بڑھاپا منہ چھپا لے گا اور جوانی سر سے پاؤں تک اپنا آسن جما لے گی۔ میں جاگنگ کرتے کرتے رک گیا۔ میرے فون کا بزر پکار رہا تھا۔ میں نے قریب آ کر فون کو اٹھایا۔ ننھی سی سکرین پر مرینا کا نام اور نمبر دکھائی دے رہا تھا۔ میں نے بٹن دبا کر اسے کان سے لگایا، پھر کہا، ہاں بولو۔ وہ بڑی محبت اور عقیدت سے بولی، آپ بہت ہی عظیم انسان ہیں، میں آپ سے باتیں کرنا چاہتی تھی۔
آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی، مگر آپ کا ایک آدمی جو میری نگرانی کر رہا ہے، اس نے فون کرنے سے منع کیا تھا۔ کہہ رہا تھا آپ اپنے اہم معاملات میں مصروف ہیں۔ اس نے درست کہا تھا، اب باتیں کر سکتی ہو، مگر شکریہ ادا کرنا ضروری نہیں ہے۔ آپ کے سلسلے میں جو حیرانی ہے اسے دور کرنا چاہتی ہوں۔ کس بات کی حیرانی ہے؟ یہی کہ آپ مجھے جانتے نہیں ہیں، پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، اور پہلی ہی ملاقات میں نے آپ سے دشمنی کرنی چاہی، مگر آپ نے جواباً ایسا نہیں کیا۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے راستے میں کانٹے بچھانے والوں کو معاف کر دیا کرتے تھے۔ میں ایک گنہگار بندہ ہوں، پتہ نہیں اب تک کتنی غلطیاں کرتا آیا ہوں، مگر جب کبھی میرے اندر ایمان جاگتا ہے تو میں اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی کوششیں کرتا ہوں۔ ابھی میں اپنے ماں باپ، بھائی بہنوں کے ساتھ اپنے گھر میں ہوں۔ آپ کی طرف سے جو 50,000 روپے کی گڈی بھیجی گئی ہے وہ اس وقت میرے ایک ہاتھ میں ہے۔ میں اس بوجھ تلے دب گئی ہوں۔ اسے بوجھ نہ سمجھو، جب تک وضاحت نہیں ہوگی اسے بوجھ ہی سمجھوں گی۔ کیسی وضاحت چاہتی ہو؟ معلوم کرنا چاہتی ہوں آپ اتنا احسان کیوں کر رہے ہیں؟ میری دشمنی کے باوجود آپ نے مجھے معاف کر دیا۔ صرف اتنا ہی نہیں، یہ 50,000 روپے بھی دیے۔ آپ کے آدمی نے کہا ہے جب تک مجھے میڈم کلاونتی سے نجات نہیں ملے گی تب تک اتنی ہی رقم ہر ماہ ملتی رہے گی۔ اس نے درست کہا ہے۔ پھر تو مجھ میں ضرور کوئی ایسی بات ہے جس کے پیش نظر آپ مجھ پر اتنے احسانات کر رہے ہیں۔ تم نے میرا بہت بڑا کام کیا ہے، میڈم کلاونتی کے متعلق اہم معلومات فراہم کی ہیں۔ تمہارے ذریعے اپنے ایک اہم دشمن سری واستو کے قریب پہنچ رہا ہوں۔ کیا یہ وضاحت کافی ہے؟ وہ ذرا چپ رہی، پھر بولی، کافی نہیں ہے، آپ کچھ چھپا رہے ہیں۔ میں نے تو اپنی دانست میں سب کچھ کہہ دیا ہے۔ اگر تم کہتی ہو کہ کچھ چھپا رہا ہوں تو پھر یہ تم ہی جانتی ہوگی۔ مجھے بتاؤ میرے متعلق کیا شبہ ہے، میں کیا چھپا رہا ہوں؟ میں نے فون پر ایک گہری سانس چھوڑنے کی آواز سنی۔ اس نے کہا، میں پورے 18 برس کی ہوں۔ یک لخت مجھے یوں لگا جیسے وہ میری گمشدہ جوانی کو للکار رہی ہو، یا شاید واپس آنے والی جوانی کو اشارے سے اپنی طرف بلا رہی ہو۔ وہ کہہ رہی تھی، آپ نے مجھے دیکھا ہے، میں بھرپور جوان ہوں، کہیں سے کوئی کمی نہیں ہے، اگرچہ حسینۂ عالم نہیں ہوں، مگر کسی سے کم بھی نہیں ہوں۔ ٹھک ٹھک وہ آنے والی دستک دے رہی تھی، دھک دھک میرے دل کی دھڑکنیں بج رہی تھیں۔ ان لمحات میں پتہ نہیں عمر کے کس مرحلے سے گزر رہا تھا۔ کیا میں بوڑھا تھا یا چھپے ہوئے شباب کا چور ارادہ میرے اندر دھڑک رہا تھا؟ پچھلے روز جب میں نے اسے دیکھا تھا اور وہ جب تک میرے ساتھ رہی تھی تب تک میرے دل میں اس کے لیے کوئی چور جذبہ پیدا نہیں ہوا تھا۔ شاید اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ مجھ میں رفتہ رفتہ تبدیلیاں آ رہی تھیں۔ میں نے انجان بن کر پوچھا، تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ وہی جو آپ سمجھ رہے ہیں اور انجان بن رہے ہیں۔ ویسے بھی ضروری نہیں ہے کہ گاہک اپنی زبان سے بولے، وہ تو جو قیمت ہوتی ہے اسے چپ چاپ ہتھیلی پر رکھ دیتا ہے۔ میں نے غصے سے کہا، یو شٹ اپ، مجھ سے بازاری زبان بولو گی تو فون بند کر دوں گا۔ وہ جلدی سے بولی، پلیز ایسا نہ کریں، میں معافی چاہتی ہوں، میرا مطلب یہ نہیں تھا کہ آپ میری قیمت ادا کر رہے ہیں۔ میں صاف الفاظ میں کہتی ہوں کہ آپ ہر طرح سے تحفظ فراہم کر کے مجھے اپنے لیے رکھنا چاہتے ہیں۔ میں نے گھوم کر آئینے کی طرف دیکھا۔ میرے سامنے ایک بوڑھا ہڈیوں کا ڈھانچہ نظر آ رہا تھا۔ میں نے کہا، کیا تمہارا دماغ چل گیا ہے؟ کیا تم نے دیکھا نہیں میں کس قدر بوڑھا ہوں؟ عمر میں تم سے 4 گنا زیادہ بڑا ہوں۔ اچانک وہ ہنسنے لگی، پھر بولی، آپ بوڑھے ہیں، میرے ایک ہاتھ میں پلاسٹر چڑھا ہوا ہے، آپ نے کلائی مروڑی نہیں تھی، صرف پکڑی تھی۔ اگر بوڑھے ایسے ہوتے ہیں تو دل والیاں لاکھوں نوجوانوں کو ٹھکرا کر آپ جیسے بوڑھوں کو اپنا آئیڈیل بنایا کریں گی۔ آپ کل سے میرے دل و دماغ پر چھائے ہوئے ہیں۔ وہ ذرا توقف سے بولی، بڑھاپا سمندر کا جھاگ ہوتا ہے، ایک ذرا ابھرتا ہے، پھر ساحلی ریت میں جذب ہو کر ہمیشہ کے لیے نابود ہو جاتا ہے۔ میں اپنی یہ کلائی فضا میں بلند کرتے ہوئے ساری دنیا سے کہہ سکتی ہوں کہ آپ بوڑھے نہیں ہیں۔ میں نے آئینے کے پاس رکھے ہوئے عصا کو دیکھا، پھر کہا، ذرا ٹھہرو، میں ابھی بولوں گا۔ میں نے آگے بڑھ کر عصا کو تھام لیا، اسے زمین پر ٹیک کر آئینے میں خود کو دیکھنے لگا۔ عصا کا مطلب ہے سہارا۔ جب کوئی کمزور گرنے لگے تو یہ سہارا دیتا ہے، قدم ڈگمگاتے ہوں تو یہ گرتے وقت توازن پیدا کرتا ہے۔
اس کا ایک سرا فرش پر تھا، میں نے دوسرے کو اپنی پیشانی سے لگا لیا، آنکھیں بند کر لیں۔ میں نے جوانی میں بڑی رنگ رلیاں منائی تھیں، مگر اب مجھے سنبھلنا تھا، تہذیب اور شرم و حیا کے تقاضے پورے کرنے تھے، اور میں سنبھلنے کے لیے سہارا لے رہا تھا۔ وہ عصا میری پیشانی سے لگا ہوا تھا، فون میرے کان سے لگا ہوا تھا، اس کی آواز سنائی دی، ہیلو، میں انتظار کر رہی ہوں۔ میرے ہونٹ کھلے، زبان گویا ہوئی، میں نے دانستہ کچھ سوچے سمجھے بغیر بے اختیار کہا، مرینا، میڈم کلاونتی نے مجھ سے تعلق رکھنے والی آڈیو کیسٹ اور ویڈیو فلم تمہارے پاس بھیجی تھی تاکہ تم مجھے ٹریپ کر سکو۔ تم نے ویڈیو فلم میں مجھے دیکھا تھا، میری باتیں سنی تھیں، تمہیں معلوم ہوا کہ میں بے انتہا دولت مند ہوں اور تم دولت مند بننے کے خواب دیکھتی آئی ہو۔ وہ بولی، ہاں، سب ہی لوگ مال و زر کے پیچھے بھاگتے ہیں، وہ نہ ملے تو خواب دیکھتے رہ جاتے ہیں، اور تم مجھے اپنے خواب کی تعبیر بنانا چاہتی ہو۔ میری یہ چاہت، یہ خواہش غلط تو نہیں ہے، تمہاری سوچ غلط ہے۔ کل تم نے ایک بوڑھے ہڈیوں کے ڈھانچے کو دیکھ کر حساب لگایا ہے کہ یہ بوڑھا زیادہ دنوں تک جی نہیں پائے گا، تم پہلے بیوی بنو گی، پھر مالدار بیوہ بن کر عیش کرو گی۔ یہ جھوٹ ہے، میرے دل میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں نے ذرا سخت لہجے میں کہا، تم مانو یا نہ مانو، جو سچ ہے میں نے وہ کہہ دیا ہے۔ میرا فیصلہ ہے، 2 ماہ کے اندر کسی شریف آدمی کو اپنا لائف پارٹنر بنا لو، میں شادی کے دن تمہیں 10 لاکھ روپے دوں گا، اس سے زیادہ حاصل کرنے کی خواہش کرو گی تو لالچ میں ماری جاؤ گی۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، میں نے کہا، میں کچھ نہیں سنوں گا، اگلے 2 مہینوں میں اپنی زندگی سنوار لو، اپنے فون سے میرا نمبر مٹا دو، کبھی بھول سے بھی کال نہ کرنا، تمہاری شادی کے دن میں خود تمہیں مبارکباد دینے کے لیے فون کروں گا۔ میں نے رابطہ ختم کر دیا، فون کو ایک طرف رکھ کر عصا کو دیکھا۔ میرے اعتقاد نے کہا، بے شک اس نے سہارا دیا ہے، مجھے بہکنے اور فریب کھانے سے بچایا ہے۔ ویسے اگر اس کی کرامات سے انکار کیا جائے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ میرا بڑھاپا مرینا کی غضبناک جوانی سے ڈر گیا تھا۔ مجھ جیسے بوڑھے دولت مند جوان عورتوں کو خرید کر صرف چھونے اور پا لینے کی ہوس پوری کرتے ہیں، ساون بھادوں کی طرح برس نہیں پاتے، رال ٹپکا کر رہ جاتے ہیں۔ میں ماضی میں ایسی ناکام عیاشیاں کر چکا تھا، لیکن اب تو میں بوڑھا نہیں تھا، نہ بیمار تھا، نہ کمزور تھا، اپنے اندر اچھی خاصی توانائی پا رہا تھا، پھر مرینا سے کیوں کترا رہا تھا؟ ایک ہی بات سمجھ میں آ رہی تھی، اگر جوانی مل رہی ہے تو بہکنے کے لیے نہیں، پھونک پھونک کر قدم رکھنے اور نت نئے تجربات سے گزرنے کے لیے مل رہی ہے۔ حقیقتاً یہ بے چینی تھی کہ جوانی مل رہی ہے یا نہیں۔ ابھی یہ محض خیال تھا، مصدقہ حقیقت نہیں تھی، عارضی طور پر توانائی ملنا اور بات ہے، دوبارہ جوانی کی طرف لوٹ آنا اور بات ہے۔ میں عصا کو تھامے بیڈ کے سرے پر آ کر بیٹھ گیا، اندر سے تڑپ رہا تھا، ایک صحت مند جوانی کی طرف لوٹنے کے لیے بے قرار تھا۔ ابھی ایک جوان عورت نے پکارا تو میرے قدم رک گئے تھے، مجھے اس کی سمت بڑھنا تھا، مگر میں تھم گیا تھا۔ کیوں؟ کیا صرف میرے ارادوں میں جوانی تھی، بڑھاپے میں توانائی نہیں تھی؟ کیا اسی لیے قدم رک گئے تھے؟ میں بیڈ پر چاروں شانے چت لیٹ گیا، عصا کو اپنے اوپر سر سے پاؤں تک رکھ لیا، اسے پیشانی سے لگا لیا۔ ایسے وقت آہستہ آہستہ سر گھوم رہا تھا، میری آنکھیں بند ہو رہی تھیں، مجھے معلوم نہ ہو سکا کہ نیند آ رہی تھی یا پہلے کی طرح بڑھاپا اور کمزوری غالب آ رہی تھی۔ پھر میں نہیں جانتا کب اور کیسے خود سے غافل ہو گیا، یہ کہہ سکتا ہوں کہ غائب دماغ ہو گیا تھا۔ اس دنیا میں موجود ہوں یا نہیں یہ نہیں جان سکتا تھا۔ میرے اطراف جو گہری تاریکی تھی وہ رفتہ رفتہ چھٹ رہی تھی، ایک نورانی منظر طلوع ہو رہا تھا اور میں خود کو ایک وسیع و عریض سرسبز میدان میں دیکھ رہا تھا۔ پتہ نہیں وہ کون سی جگہ تھی، فرحت بخش ہواؤں میں رچی ہوئی خوشبو دل و دماغ کو معطر کر رہی تھی۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے جنت الفردوس میں پہنچ گیا ہوں۔ وہ ایسا ہی کوئی مقام تھا، انتہائی حسین و جمیل حوریں جھلک دکھاتی ہوئی گزر رہی تھیں، ان کے ایک شانے پر زلفیں بکھری ہوئی تھیں، دوسرے شانے پر شراب طہورا کی صراحی تھی، وہ ہاتھوں میں جام لیے پیاسوں کو پلا رہی تھیں اور عابدوں کے لیے مصلے بچھا رہی تھیں۔ حد نظر تک بے شمار عبادت گزار دکھائی دے رہے تھے، کوئی نماز ادا کر رہا تھا، کوئی تلاوت کر رہا تھا اور کوئی تسبیح خوانی میں مصروف تھا۔ میں ایک جگہ دوزانو ہو کر سر جھکائے بیٹھا تھا، میرے آس پاس سے گزرنے والے سفید لباسوں میں تھے، وہ میرے قریب ایک ذرا رکتے تھے، کچھ کہتے تھے، پھر آگے نکل جاتے تھے،
ایک نے پوچھا یہ کون ہے؟ دوسرے نے کہا ایک بوڑھا ہے، مگر یہ بوڑھا لگتا نہیں ہے۔ ہاں، ابھی بڑھاپے اور جوانی کے سنگم پر ہے۔ وہ بولنے والے گزرتے جا رہے تھے، ان کے بعد دوسرے آ کر بولتے جا رہے تھے۔ ایک نے کہا اس گنہگار نے جو بویا ہے وہ کاٹے گا تو بوڑھا ہی رہے گا۔ دوسرے نے کہا بوڑھا نہیں رہے گا، اس نے ایسی نیکیاں بھی کی ہیں جن کا انعام اسے دنیا میں ہی ملے گا۔ ایک اور نے کہا ہاں دیکھو، دھیمی دھیمی سی جوانی جھلک رہی ہے، شاید آگے جا کر انعام پانے والا ہے۔ ایک گزرنے والے نے کہا تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھو، گناہوں کی سیاہی ابھی دھلی نہیں ہے، اسے دھونا پڑے گا۔ کیسے دھوئے گا؟ اس کے حالات ڈاواڈول ہیں۔ یہ گویا پل صراط سے گزر رہا ہے، جوانی کی طرف آ سکتا ہے اور بڑھاپے کی کھائی میں بھی گر سکتا ہے۔ وہ بولتے جا رہے تھے ابھی تو یہ ادھر کا ہے نہ ادھر کا۔ ایک نے پوچھا اسے کیا کرنا چاہیے؟ دوسرے نے قریب سے گزرتے ہوئے کہا اسے سنبھلنا چاہیے، جیسے ابھی جوانی کی ایک سوغات کو ٹھکرا کر سنبھل گیا ہے۔ ایک نے پوچھا کیا سنبھلنے کا مطلب یہ ہے کہ جوانی کے چیختے ہوئے تقاضوں سے انکار کیا جائے؟ ہرگز نہیں۔ دینی احکامات کے مطابق عمل کرتے ہوئے ضروری تقاضے پورے کیے جا سکتے ہیں۔ یہ سنبھلتا رہے گا تو رفتہ رفتہ موجودہ دلدل سے نکلتا رہے گا۔ میں سر جھکائے بیٹھا ہوا تھا، وہ یکے بعد دیگرے آ رہے تھے اور بولتے جا رہے تھے۔ ایک نے کہا جوانی لوٹ کر نہیں آتی، اگر اس پر آئے گی تو جانے کتنی صدیوں کے بعد یہ معجزہ ہوگا۔ تعجب ہے خدا اس پر مہربان کیوں ہے؟ ہاں مہربان کیوں ہے، اسے سنبھلنے کا موقع کیوں دیا جا رہا ہے؟ اس کا ایک نیک عمل رب کریم نے پسند فرمایا تھا۔ ایک نے پوچھا وہ نیک عمل کیا تھا؟ اب سے 1 برس پہلے یہ شخص آدھا انسان اور آدھا شیطان تھا، جرائم کی دنیا کا بے لگام گھوڑا تھا، کوئی سا بھی ناجائز کام کرتے وقت ایک ذرا نہیں جھجکتا تھا، تو اسے کسی پہلو سے انسان نہیں کہنا چاہیے۔ یہ دینی معاملات میں بالکل ہی بے لگام نہیں تھا، دل میں خدا کا خوف رکھتا تھا، لہٰذا گمراہی کے باوجود کبھی کبھی سنبھل جاتا تھا۔ ہاں دل میں خوف خدا ہو تو ضمیر سوتے سوتے بھی بیدار ہو سکتا ہے۔ اس شخص نے پیرس میں دریائے رائن کے کنارے ایک بہت ہی خوبصورت رنگ محل بنایا ہے، وہاں اکثر جاتا تھا اور رقص و سرور، شراب و شباب میں مست رہتا تھا۔ اس رنگ محل کے سامنے کچھ فاصلے پر ایک عابد الصبح آتا تھا، ساحل پر وضو کرتا تھا، پھر ایک گھنے درخت کے سائے میں نماز ادا کرنے کے بعد چلا جاتا تھا۔ میں یہ باتیں سن رہا تھا اور چشم تصور سے اپنے رنگ محل اور گھنے درخت کو دیکھ رہا تھا۔ وہ عابد وہاں نماز پڑھتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ مجھے وہ واقعہ یاد آ رہا تھا۔ ایک صبح وہ نماز پڑھنے کے بعد رنگ محل کے دروازے پر آیا تھا۔ میں نے اسے سلام کیا، اس نے سلام کا جواب دے کر کہا مجھے کل رات معلوم ہوا کہ اس رنگ محل کا مالک مسلمان ہے۔ میں ایک مسلمان بھائی کی حیثیت سے عرض کرنے آیا ہوں، نماز کے وقت رقص و موسیقی کی آواز بند کر دیا کرو یا دھیمی کر دیا کرو۔ مجھے ندامت سی ہوئی، میں نشے میں مست رہا کرتا تھا، پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ نماز کا وقت کب گزر چکا ہے۔ اس روز میں بیمار تھا، میں نے پی نہیں تھی، اس لیے ہوش و حواس میں تھا۔ بڑی شرمندگی سے بولا میں آئندہ آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گا، پلیز اندر تشریف لائیں، میں آپ کی خدمت میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ عابد نے کہا آپ یہیں فرمائیں، میں یہاں گھنٹوں کھڑے رہ کر باتیں کر سکتا ہوں۔ میں سمجھ گیا وہ میرے عشرت قدم میں قدم رکھنا نہیں چاہتا تھا۔ میں نے کہا اگرچہ میں کبھی کبھی عیش و عشرت میں وقت گزارتا ہوں، تاہم اپنے دین کے لیے اور مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے اپنی کمائی کا ایک بڑا حصہ خرچ کرتا رہتا ہوں۔ جو کرتے ہو اسے خدا جانتا ہے، مجھ سے کیا کہنا چاہتے ہو؟ میں نے کہا اپنے دلی اطمینان کی خاطر آپ کی نماز کے لیے ایک مستقل جگہ بنانا چاہتا ہوں۔ یہ رنگ محل والی زمین میری ہے، میں یہاں مسجد تعمیر کرا سکتا ہوں۔ اس نے مجھے اور میرے رنگ محل کو دیکھا، پھر کہا ایک بے نمازی کی تعمیر کردہ مسجد، اور وہ بھی خرابات کے سائے میں؟ نہیں برادر، جہاں طاؤس و رباب ہو وہاں عبادت نہیں کی جا سکتی۔ پھر یہ کہ میں یہاں دن رات نہیں رہتا، روز صبح منہ اندھیرے یہاں سے گزرتا ہوں تو اس گھنے درخت کے سائے میں نماز پڑھ لیتا ہوں۔ مجھے اس جگہ سے دلی لگاؤ ہے، بس اتنی سی مہربانی کرو کہ نماز کے وقت موسیقی بند رکھا کرو۔ میں نے وعدہ کیا کہ عبادت کے دوران نہ موسیقی ہوگی نہ کسی طرح کی مداخلت ہوگی۔ وہ چلا گیا۔ میں اب تک برطانیہ، یورپ اور افریقہ اور ایشیا کے کئی شہروں میں مسجدیں اور دارالعلوم
تعمیر کرانے کے سلسلے میں لاکھوں پاؤنڈز اور ڈالرز خرچ کر چکا ہوں۔ مجرمانہ زندگی گزارتے ہوئے اپنے ضمیر کو مطمئن کرنے اور ثواب کمانے کے لیے آئندہ بھی یہی کرتے رہنے کا ارادہ تھا، مگر اس وقت عابد کے رویے نے میرے ضمیر کو جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ میں لاکھوں ڈالرز خرچ کر کے خرابات کے سائے میں عبادت کی جگہ نہیں بنا سکتا تھا۔ پہلی بار شدت سے یہ خیال آیا کہ میں حقیقتاً دین کے لیے کچھ نہیں کرتا، صرف اپنی عاقبت سنوارنے کے لیے اللہ تعالیٰ کو رشوتیں دیتا رہتا ہوں۔ ان دنوں میری حالت عجیب سی تھی، آئے دن کوئی نہ کوئی بیماری حملہ کرتی رہتی تھی، بڑی شدت سے بڑھاپے کا خوف طاری رہتا تھا۔ اس عمر میں کاروبار کو اور کالے دھندے کو قائم نہیں رکھ پا رہا تھا، شراب ہضم نہیں ہوتی تھی اور حسن و شباب کے آگے بڑھاپا شرمندہ ہوتا رہتا تھا۔ ان حالات میں تڑپ کر گزری ہوئی جوانی کو پکارتا تھا، ایک بار پھر اسے پا لینے کی دعائیں مانگتا رہتا تھا۔ میں نے سوچا رنگ محل کی رنگ رلیاں ختم کر دوں، وہاں مسجد اور مدرسہ قائم کر دوں، مگر میرے دھندے سے تعلق رکھنے والے بڑے بڑے ارب پتی یہودی، عیسائی اور مسلمان سمگلرز وہاں آیا کرتے تھے۔ میں رنگ محل کو عبادت گاہ بنانے کی بات کرتا تو سب ہی میرا مذاق اڑاتے، اور میں ان کے سامنے مذاق بننا نہیں چاہتا تھا۔ ویسے میں نے عیش و طرب والی سرگرمیاں ختم کر دی تھیں، بے تکلف دوستوں کو ادھر آنے سے یہ کہہ کر روک دیا کہ بیماری اور کاروباری مصروفیات نے راتوں کو جاگنے اور تفریح کرنے کے قابل نہیں چھوڑا ہے۔ عابد کی باتیں دل میں چبھتی رہتی تھیں۔ وہ ایک بے نمازی کی تعمیر کردہ مسجد میں نماز نہیں پڑھنا چاہتا تھا۔ جب ایک نمازی مجھ سے خوش نہیں تھا تو پھر خدا بھی خوش نہیں تھا۔ یہ سیدھی سی بات سمجھ میں آ رہی تھی کہ پہلے خود نماز پڑھی جاتی ہے، پھر دوسروں کو پڑھائی جاتی ہے، یوں باجماعت نماز پڑھنے کے لیے مسجد تعمیر کی جاتی ہے۔ میں رنگ محل کی بالکنی سے عابد کو دیکھتا تھا، وہ ہر صبح گھنے درخت کے سائے میں نماز پڑھنے کے بعد بالکنی کی طرف مجھے دیکھتا تھا، پھر کچھ کہے بغیر چلا جاتا تھا۔ ایسے وقت ندامت سی ہوتی تھی، میں بالکل ہی بے نمازی نہیں تھا، کبھی کبھی جمعے کی اور عید کی نمازیں پڑھ لیا کرتا تھا۔ اب بھی یہ شرمندگی تھی کہ مجھ جیسا مسجدیں تعمیر کرانے والا دن میں ایک وقت بھی نماز نہیں پڑھتا ہے۔ دراصل مجھے ضمیر کی مار پڑ رہی تھی۔ ایک صبح میں نے پاک و صاف ہو کر نماز ادا کی اور دل کی گہرائیوں سے دعا مانگی، اے خدا، آج مدتوں بعد یہ منحرف اور گمراہ ہونے والا بندہ تیرے آگے سجدے کر رہا ہے، مجھے صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ میں نے بالکنی میں آ کر دیکھا، عابد نماز سے فارغ ہو کر بالکنی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اتنا فاصلہ تھا کہ ہم ایک دوسرے کو واضح طور پر نہیں دیکھ سکتے تھے، پھر بھی اس کے انداز سے پتہ چلا کہ وہ خوش ہے اور مسکرا رہا ہے۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر مجھے سلام کیا، پھر وہاں سے چلا گیا۔ میرا دل مسرتوں سے بھر گیا، یہ دل سے یقین ہوا کہ میں نے زندگی میں پہلی بار ایک بڑا کام کیا ہے۔ میں نے دوسرے صبح نماز سے پہلے ساحلی درخت کے سائے میں آ کر اس سے کہا، آپ میرے محل میں آ کر نماز پڑھیں، اب وہ رنگ محل نہیں رہا ہے۔ اس نے کہا، پہلے مکیں کا انداز بدلتا ہے، پھر مکان کی حیثیت بدلتی ہے۔ پہلے پانچوں وقت کی نمازیں پڑھو، جس طرح اپنے ہم مزاج دوستوں کے ساتھ وہاں تفریح کرتے رہے، اب اسی طرح ہم مزاج مسلمانوں کو نماز کے لیے بلاؤ۔ جس دن وہاں جماعت کھڑی ہوگی اس دن میں ضرور آؤں گا، تب تک مجھے اسی درخت کے سائے میں نماز پڑھنے دو۔ اس روز میں نے اس کے ساتھ وہاں نماز ادا کی اور یہ طے کیا کہ رفتہ رفتہ اپنے محل میں باجماعت نمازیں قائم کروں گا اور یوں اپنے ضمیر کو بھی مطمئن کروں گا۔ لیکن اسی دن ایک ناگوار سا واقعہ ہوا۔ میں کسی کام سے بالکنی میں آیا تو دور اس ساحلی درخت کی طرف دیکھ کر چونک گیا۔ ایک کتا اس جگہ پیشاب کر رہا تھا۔ میں فوراً ہی محل سے نکل کر دوڑتا ہوا وہاں پہنچا تو کتا جا چکا تھا۔ وہ عابد نماز کے لیے جہاں کھڑا ہوتا تھا وہ ناپاک ہو گئی تھی۔ دوسری صبح جب وہ نماز کے لیے آتا تو وہ جگہ خشک ہو جاتی، ناپاکی کا پتہ نہ چلتا۔ اب میرا فرض تھا کہ میں منہ اندھیرے اٹھ کر وہاں جاؤں اور اسے نماز پڑھنے سے منع کروں۔ پھر سوچا اگر آنکھ نہ کھلی اور میں اسے وقت سے پہلے آگاہ نہ کر سکا تو یہ میری غیر ذمہ داری ہوگی۔ میں اپنے ملازموں کو ادھر نائٹ ڈیوٹی پر لگا سکتا تھا، لیکن وہ سب مسلمان نہیں تھے، فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی کر سکتے تھے۔ اس وقت میں خیالات کی، ایمان کی اور روح کی پاکیزگی سے معمور تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ ساری رات درخت کے سائے میں گزاروں گا۔
صبح اس کے ساتھ کسی دوسری جگہ نماز ادا کروں گا۔ ملازموں نے میرے حکم سے وہاں ایک ایزی چیئر لا کر رکھ دی۔ سردی کا موسم تھا، راتوں کو کبھی کبھی برف باری ہوتی تھی۔ میں نے ظالمانہ موسم سے بچنے کے لیے مناسب انتظامات کیے تھے۔ جب اندھیرا پھیلنے لگا تو خیال آیا کہ اس ناپاک جگہ کی صفائی کی جا سکتی ہے۔ عابد کو اس جگہ سے دلی لگاؤ تھا۔ میں اس کے ساتھ وہیں نماز قائم کر سکتا تھا۔ میں نے ملازموں کو ایک بیلچہ اور بالٹی لانے کا حکم دیا۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے میں از سر نو مسلمان ہو رہا ہوں۔ میرے اندر ایسا جذبہ پیدا ہوا کہ میں نے ملازموں سے کام نہیں لیا، خود ہی بیلچے سے ناپاک مٹی اٹھا کر بالٹی میں ڈال کر اسے دریا میں پھینکنے لگا، پھر دوسری جگہ سے مٹی اٹھا کر خالی جگہ کو بھرنے لگا۔ ایک آدھ گھنٹے کی مشقت سے وہ جگہ پہلے کی طرح پاک صاف ہو گئی۔ اب میں سرد موسم کے عذاب سے محفوظ رہ سکتا تھا، محل میں جا کر رات گزار سکتا تھا، مگر میں ایسا نہ کر سکا۔ ایمان جب دل میں گھر کرتا ہے اور دماغ میں جڑ پکڑتا ہے تو بندہ اس فکر میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ دینی فرائض کی ادائیگی میں کوئی کوتاہی، کوئی غلطی تو نہیں ہو رہی ہے۔ میرے ذہن میں سوال پیدا ہوا، کیا میں نماز کی جگہ کو پوری طرح پاک کر چکا ہوں؟ ناپاک مٹی نکال کر پھینکنے کے باوجود اس کے کچھ ذرات وہاں رہ گئے ہوں گے۔ مجھے ایسا نہیں سوچنا چاہیے تھا۔ میں نے نیک نیتی سے صفائی کی تھی، اور اللہ تعالیٰ نیک نیتوں کا حال جانتا ہے۔ پھر ایک خیال پیدا ہوا، میں تو وہاں سے چار دیواری کے اندر جا کر آرام سے سو جاؤں گا۔ ادھر رات کو کسی وقت کتا آ کر پھر کتا پن دکھا جائے گا تو ہمیں خبر نہیں ہوگی، اور ہم اس جگہ کو پاک و صاف سمجھتے رہیں گے۔ میں نے فیصلہ کیا کہ وہاں سے نہیں جاؤں گا، بس ایک ہی رات تو گزارنی تھی۔ میں پوری طرح اطمینان قلب حاصل کرنا چاہتا تھا۔ انتہائی خراب موسم میں جب کہ برف باری ہوتی ہو، کھلے آسمان تلے رات گزارنا سراسر نادانی تھی۔ عقل سمجھا رہی تھی، یا عقل کے پیچھے شیطان سمجھا رہا تھا کہ مجھے ایسی حماقت نہیں کرنی چاہیے۔ جب میں ناپاک مٹی ہٹا رہا تھا تب بھی شیطانی خیالات کہہ رہے تھے کہ اتنی محنت نہ کروں، صبح جلدی میری آنکھ کھل جائے گی، میں عابد کو وہاں نماز پڑھنے سے روک سکوں گا۔ لیکن میرے اندر ایمانی استحکام سمجھا رہا تھا کہ شیطان مجھے گہری نیند سلانا چاہتا ہے۔ میرے سر پر تو دین و ایمان کا سودا سمایا ہوا تھا۔ میں وہیں رات گزارنے لگا۔ یہ تو خدا ہی جانتا ہے کہ میں کھلی فضا میں غضبناک سردی اور برف باری سے کیسے لڑتا رہا اور کلفی کی طرح منجمد ہوتا رہا۔ صبح ہونے تک قوت برداشت جواب دے رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا عابد کے آنے سے پہلے ہی دم نکل جائے گا۔ میرے پاؤں ہاتھ اکڑ رہے تھے، ذہن غفلت کی تاریکی میں ڈوبتا جا رہا تھا، مجھ پر بے ہوشی طاری ہو رہی تھی۔ میں گرم چرمی لبادے اور اونی کمبل میں لپٹا ہوا تھا، میرے چاروں طرف برف جم گئی تھی، یوں لگ رہا تھا برف کی قبر میں دفن ہو چکا ہوں۔ پھر کسی وقت عابد نے چرمی لبادے اور کمبلوں کو ہٹا کر مجھے دیکھا، آواز دی، اس کے بعد مجھے جھنجھوڑ ڈالا۔ جھٹکا لگا تو چند ساعتوں کے لیے ذرا آنکھ کھلی۔ میں نے اسے دیکھا، پھر اٹک اٹک کر کہا، نماز کی جگہ کتے۔ میں آگے کچھ نہ کہہ سکا، بے ہوش ہو گیا۔ پھر میں نہیں جانتا مجھے کس طرح ہاسپٹل پہنچایا گیا اور میرے اندر زندگی کی حرارتیں پیدا کی گئیں۔ ڈاکٹروں نے کہہ دیا تھا کہ میں زندگی کی طرف لوٹ کر نہیں آ سکوں گا، مگر خدا نے میری سانسیں مجھے لوٹا دیں۔ جب میں دیکھنے، سمجھنے اور بولنے کے قابل ہوا تو عابد میرے پاس آ کر بیٹھ گیا، مجھے بڑی اپنائیت اور عقیدت سے دیکھتے ہوئے بولا، تم پر خدا کی رحمتیں نازل ہوں۔ میں حیران ہوں، یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ دن رات رنگ رلیاں منانے والا شخص ایسا مومن ہوگا کہ ایک نمازی کو ناپاکی سے بچانے کے لیے جان پر کھیل جائے گا۔ تمہاری موت یقینی تھی، بے شک خدا تم پر مہربان ہے۔ میں نے سر جھکا کر کہا، میں ایک گنہگار بندہ ہوں۔ میں نے اپنی امی کو دن رات عبادت کرتے دیکھا تھا، وہ ہمیشہ دین ایمان کی باتیں کرتی رہتی تھیں۔ شاید بچپن سے ان کی نمازیں، ان کی باتیں میرے دماغ میں نقش ہو گئی تھیں اور میرے لاشعور میں چھپی ہوئی تھیں۔ میں ان سے بے خبر جرائم اور گناہوں سے بھرپور زندگی گزار رہا تھا۔ اس نے تائید میں سر ہلا کر کہا، تمہارے اندر چھپا ہوا وہ ایمان اب اجاگر ہو رہا ہے۔ آج تم نے میری ایک نماز کی پاکیزگی کو برقرار رکھ کر خدا کی خوشنودی حاصل کی ہے۔ میری نصیحت ہے، اس ایمانی جذبے کو برقرار رکھو اور گمراہی سے باز آ جاؤ۔ اچانک میری سماعت میں ایک آواز ابھری،
باز آ جاؤ اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ تم سے خوش ہے۔ اس آواز کے ساتھ ہی منظر بدل گیا۔ اب میں اس جنتی ماحول میں تھا جہاں حسین و جمیل حوریں شراب طہورا کے جام پلا رہی تھیں۔ سفید ملبوسات میں فرشتوں جیسے لوگ عبادت میں مصروف تھے۔ کچھ لوگ میرے آس پاس سے گزرتے ہوئے کہہ رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے اسے پسند فرمایا ہے، ہم اس کی صحبت میں بیٹھ سکتے ہیں۔ وہ گزرنے والے رک گئے، میرے قریب آ کر دائیں بائیں بیٹھ گئے۔ ایک نے کہا، اے مومن، ایک نماز کی پاکیزگی قائم رکھنے کے لیے تو موت کے اس قدر قریب پہنچ گیا کہ خود نماز پڑھنے کے قابل نہ رہا۔ تیری قضا ہونے والی نماز قضائے عمری ادا کرنے کے مساوی ہو گئی ہے۔ تو نے ماضی میں جتنی نمازیں چھوڑی تھیں وہ سب کی سب تیرے ایک ہی نیک عمل سے ادا ہو چکی ہیں۔ دوسرے نے کہا، اس عمل کی اہمیت کو سمجھ، نماز ہے تو خدا کی قربت ہے، اور تو نے اس معبود کی قربت کے لیے نماز کی جگہ کو غلاظت سے پاک کیا۔ اگر تو چاہتا ہے کہ خدا آج راضی ہے اور کل بھی راضی رہے تو نماز قائم کر۔ میرے آگے اور دائیں بائیں بیٹھے ہوئے لوگ باری باری کہنے لگے، نماز قائم کر۔ نماز ایک عصا ہے، لڑکھڑانے والے کو گرنے سے بچاتی ہے۔ جو خدا کے سب سے قریب ہوتا ہے وہ نمازی کا جھکا ہوا سر ہوتا ہے۔ نماز قائم کر۔ نماز والہانہ ہو، فاتحانہ ہو تو سجدے میں پیاسے کا سر لے جاتی ہے، ادھر از سر نو دین کو زندہ کرتی ہے، ادھر تجھ جیسے گمراہ کو مومن بنا دیتی ہے۔ نماز قائم کر۔ وہ ایک ایک کر کے وہاں سے اٹھنے لگے اور کہنے لگے، جو نیک عمل تو نے کیا ہے اسے جاری رکھنے کے لیے نماز قائم کرنا لازمی ہے۔ یاد رکھ، تیرے ایمانی جذبوں کی بدولت تجھے اسی دنیا میں انعام مل رہا ہے، تجھ پر لازم ہے کہ نماز قائم کرے۔ وہ باری باری بولتے ہوئے چلے گئے۔ میں تنہا رہ گیا۔ مجھے اسی دنیا میں انعام مل رہا تھا۔ پچھلے 2 دنوں سے صحت اور توانائی مل رہی تھی، کمزوری نہیں رہی تھی، مگر ایک تجسس تھا کہ یہ بڑھاپے کی عارضی توانائی ہے یا چپکے چپکے جوانی کی سوغات مل رہی ہے۔ خدا کا شکر ہے یہ تجسس ختم ہونے والا تھا۔ وہ بزرگ سفید لبادے میں نظر آئے، سامنے کچھ فاصلے پر تھے، عصا ٹیکتے ہوئے آ رہے تھے۔ وہ عصا ان کی پہچان تھا۔ میں انہیں دیکھتے ہی اٹھ کر کھڑا ہو گیا، دست بستہ ہو کر سر جھکا لیا۔ انہوں نے قریب آ کر کہا، ہمارا رب جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، اور تمہیں عزت مل رہی ہے، تمہاری مرادیں پوری ہو رہی ہیں۔ جاؤ آج سے الٹی گنتی شروع کر دو۔ الٹی گنتی؟ ان کی بات سمجھ میں نہیں آئی۔ میں نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ انہوں نے کہا، 6 ستمبر سن 1930 جمعہ کے روز بعد نماز عشاء تم پیدا ہوئے تھے۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ بولے، آج 6 ستمبر سن 2000 جمعے کی رات ہے، تم 70 برس کے ہو۔ میں نے پھر ہاں کے انداز میں سر ہلایا۔ انہوں نے کہا، عمر آگے بڑھتی ہے، کل تمہارے 70 برس میں ایک دن کا اضافہ ہونا چاہیے، مگر اضافہ نہیں ہوگا، کمی ہوگی، تمہاری عمر پیچھے جائے گی۔ ان کی یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ انہوں نے کہا، تم ہر رات عشاء کی نماز کے بعد ایک ایک دن کے حساب سے بڑھاپے کو چھوڑ کر جوانی کی طرف واپسی کا سفر کرتے رہو گے۔ اب وضاحت ہوئی۔ وہ جو کہہ رہے تھے اسے میں سمجھ رہا تھا۔ میرے دل کی دھڑکنیں خوشی کے مارے تیز ہو رہی تھیں۔ انہوں نے کہا، دنیا کا ہر جاندار پیدا ہونے کے بعد موت کی طرف چلتا رہتا ہے، تم الٹا چلو گے، الٹی گنتی پڑھتے رہو گے اور اپنی پیدائش کے دن کی طرف واپس جاتے رہو گے۔ انہوں نے اپنے عصا کے اوپری حصے کو میری پیشانی سے لگایا، میرے مقدر کے دروازے پر دستک دی۔ دروازے کو تو کھلنا ہی تھا، میں نے ایک دم سے آنکھیں کھول دیں۔ اس وقت میں اپنے بیڈ روم کے بستر پر چاروں شانے چت پڑا ہوا تھا۔ وہ عصا میرے اوپر رکھا ہوا تھا، اس کا ایک سرا میری پیشانی سے لگا ہوا تھا۔ تب معلوم ہوا کہ اتنی دیر سے غفلت میں تھا اور آگہی حاصل کرنے کے مرحلے سے گزر رہا تھا، اور جو آگہی ملی تھی اب اسے یاد کر کے مسرتوں سے مالا مال ہو رہا تھا۔ سامنے چھت کو تکتے ہوئے سوچنے لگا، یہ یقین کرنے لگا کہ میری دعائیں قبول ہو چکی ہیں، ان لمحات سے من کی مرادیں پوری ہو رہی ہیں۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ آج رات بعد نماز عشاء میرے حالات بدلنے والے تھے۔ میں موت کی طرف نہیں، اپنی پیدائش کی طرف واپسی کا سفر شروع کرنے والا تھا۔ ایک طرف دیوار پر سال رواں سن 2000 کا بڑا سا کیلنڈر آویزاں تھا۔ میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا، عصا کو ٹیکتا ہوا کیلنڈر کے پاس آ گیا۔ بوڑھے اور کمزور لاٹھی ٹیک کر چلتے ہیں،
میں کمزور نہیں تھا، مگر وہ عصا میرا سہارا، میرا ہتھیار اور میری طاقت تھا۔ یہ ہمیشہ میرے وجود کا ایک حصہ بن کر رہنے والا تھا۔ میں نے ایک مارکر اٹھا کر 6 ستمبر کی تاریخ پر دائرہ بنایا۔ آج عشاء کے بعد میری زندگی میں اگلا دن 7 ستمبر نہیں آئے گا۔ گزرا ہوا دن 5 ستمبر آنے والا تھا، اور میں آج رات 5 ستمبر کی تاریخ پر دائرہ لگانے والا تھا۔ اسی طرح ایک ایک دن پیچھے چلتے ہوئے جوانی، بچپن اور پیدائش کے پہلے دن تک یہ سفر جاری رہنے والا تھا۔ یہ سلسلہ عجوبہ ہوگا، مگر عجوبہ نہیں ہے، انوکھا ہوگا مگر انوکھا نہیں ہے۔ ایسا ہماری دنیا میں پہلے بھی ہو چکا ہے۔ فرق اتنا ہے کہ زلیخا کو بڑھاپے سے یکلخت جوانی ملی تھی، اور میں کیلنڈر کے ایک ایک دن کے حساب سے ایک ایک الٹا قدم رکھتا ہوا شباب کی دہلیز پر پہنچنے والا تھا۔ آخر میں نے جنگل کی وہ زمینیں خرید لیں۔ اس شکارگاہ سے لے کر مقدس غار کے دہانے تک 2 کلومیٹر کا فاصلہ تھا۔ وہ ہمیشہ غیر آباد رہنے والا جنگل بھارت سرکار کے لیے غیر اہم تھا۔ میں نے سرکاری خزانے میں 50 لاکھ روپے جمع کیے تو وہاں 2 کلومیٹر کے رقبے میں زمینیں میرے نام ہو گئیں۔ میں بہت خوش تھا، وہاں رفتہ رفتہ بستی بسانے والا تھا۔ اس سے زیادہ خوشی اس بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ میرے بیٹے عمیر سے راضی تھا۔ سورہ فاتحہ میں ہم پڑھتے ہیں اور اپنے معبود سے کہتے ہیں، ہمیں اس راہ پر چلا جس پر تو نے انعام رکھا ہے۔ میرا عمیر اس راہ پر چل پڑا تھا جہاں اسے بڑھاپے میں انعام کے طور پر جوانی کا تحفہ ملنے والا تھا۔ اب میں یہ نہیں کہوں گا کہ ایسا ہماری دنیا میں نہیں ہوتا ہے، اور نہ ہی قصص القرآن کو محض سننے سنانے والے قصے کہوں گا۔ میرے ساتھ یہ ہوا کہ میں نے 70 برس تک موت کی گہری نیند سونے کے بعد دوبارہ زندگی حاصل کی۔ میرے عمیر کے ساتھ یہ ہو رہا تھا کہ وہ عمر کی الٹی گنتی گننے والا تھا، آگے بڑھاپے کی طرف نہیں، پیچھے جوانی کی طرف سفر کرنے والا تھا۔ دونوں باپ بیٹے کی واپسی ہو رہی تھی۔ میں موت کے بعد زندگی کی طرف واپس آیا تھا، وہ بڑھاپے سے جوانی کی سمت واپس ہو رہا تھا۔ میرا خیال ہے میری زندگی کے جو 70 برس گم ہو گئے تھے وہ مجھے ملیں گے، اور میں عمر کے 96 برس تک جی سکوں گا۔ میرے حساب سے عمیر 75 برس کا تھا۔ وہ جوانی کی طرف لوٹ رہا تھا تو پھر بچپن کی طرف بھی جائے گا۔ یوں اسے مزید 75 برس کی زندگی ملے گی۔ یہ میری قیاس آرائی تھی۔ کیا ہونے والا ہے یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، اللہ تعالیٰ بہتر کرتا ہے۔ میں اپنے بیٹے کی داستان کے ایسے موڑ پر پہنچا تھا جہاں دلچسپی حد سے زیادہ بڑھ گئی تھی۔ میں یہ معلوم کرنے کے لیے بے چین ہو گیا کہ آئندہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ میں نے پھر ڈائری کھولی۔ اس کی تحریر پڑھتے ہی اس کی دنیا میں، اس کے ماحول میں پہنچ گیا۔ اس نے لکھا تھا، میرے اندر اتنی مسرتیں بڑھ گئی تھیں کہ میں ایک جگہ سکون سے بیٹھ نہیں پا رہا تھا۔ کبھی ادھر سے ادھر ٹہل رہا تھا، کبھی جاگنگ کر رہا تھا۔ میرے بس میں ہوتا تو کھلے آسمان کی بلندیوں کی طرف اڑتا چلا جاتا۔ میں نے اپنے ایک جانثار کو فون پر کہا، مجھے کیلنڈر کی ضرورت ہے۔ میں 1-2 برس کے نہیں، پچھلے 70 برسوں کے 70 کیلنڈر چاہتا ہوں۔ اس نے کہا، آل رائٹ سر، میں ابھی معلوم کرتا ہوں کہ انہیں کہاں کہاں سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ یاد رکھو، سن 1930 سے سن 1999 تک 70 برس ہوں گے۔ کیلنڈر نہ ملیں تو جنتریاں مل سکتی ہیں۔ ایسے بے شمار ادارے ہیں جو ہر گزرنے والے دن کے حالات اور واقعات کی رپورٹ شائع کرتے ہیں۔ ان سے 70 برسوں کا ایک ایک دن اور ایک ایک تاریخ معلوم ہو سکے گی۔ آل رائٹ سر، کیا آپ فارم ہاؤس کی رپورٹ سننا چاہیں گے؟ ہاں سناؤ، وہاں کیا ہوتا رہا ہے؟ اس نے کہا، جب بلے وہاں سے منور کو لے جا رہا تھا تب ہمارے 2 آدمیوں نے اس کا تعاقب کیا تھا۔ وہ اسے ڈاکٹر ڈھکن کے ہاسپٹل میں لے گیا ہے۔ میں نے پوچھا، یہ تو عجیب سا نام ہے۔ اس نے ڈھکن کی وجہ تسمیہ بتائی، پھر کہا، اب تک کی رپورٹ یہ ہے کہ منور کی حالت انتہائی تشویشناک ہے۔ بڑے دشوار گزار آپریشن کے بعد اسے بچا لیا گیا ہے، مگر آئندہ وہ خسرہ بن کر رہے گا۔ میں نے کان کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا، اسے بدعمالیوں کی عبرتناک سزا مل رہی ہے۔ پھر میں نے ایک کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، میں ابھی نادر شاہ اور بلے کے فون کے ذریعے مزید معلومات حاصل کروں گا۔ تم مطلوبہ 70 کیلنڈر حاصل کرو۔ میں نے رابطہ ختم کر دیا۔ کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر سامنے دیوار پر لگے ہوئے کیلنڈر کی طرف دیکھنے لگا۔ ستمبر کی 6 تاریخ تھی۔ وہاں میں نے مارکر سے ایک دائرہ بنایا۔
آج رات عشاء کی نماز کے بعد 5 تاریخ پر دائرہ بنانا تھا۔ میرا بڑھاپا پہلی بار اباؤٹ ٹرن ہو کر ایک انوکھے سفر کا آغاز کرنے والا تھا۔ پولیس اور انٹیلیجنس والے فارم ہاؤس میں پہنچ گئے تھے۔ انہیں یہ معاملہ آسانی سے سمجھ میں نہیں آ سکتا تھا کہ وہاں 2 کتوں اور 3 انسانوں کو کس نے ہلاک کیا ہے اور واردات ایک اجڑے ہوئے فارم ہاؤس میں کیوں کی گئی ہے۔ میں ان کے لیے سہولتیں فراہم کر چکا تھا۔ انہوں نے 2 لاشوں کے قریب مٹی پر لکھے ہوئے فون نمبرز پڑھے تھے۔ آئندہ ان نمبروں کے ذریعے وہ معلومات حاصل کر سکتے تھے۔ کتوں کے ٹرینرز اسلام آباد سے آئے تھے۔ وہ لاہور میں ان کے متعلق کچھ معلوم نہیں کر سکتے تھے۔ انٹیلیجنس کے ایک افسر نے نادر شاہ کے فون نمبرز پنچ کیے۔ وہ فون میری تحویل میں تھا۔ میں نے کالنگ ٹون سن کر اسے کان سے لگایا۔ اس افسر نے پوچھا، کیا میں آپ کا نام معلوم کر سکتا ہوں؟ میں نے کہا، آپ صرف نام ہی نہیں، حرام موت مرنے والوں کے مکمل پتے بھی معلوم کرنا چاہیں گے؟ اس نے جلدی سے کہا، بے شک، ہم قانون کے محافظ ہیں۔ آپ حتی الامکان ہم سے تعاون کریں۔ میں نے نادر شاہ کی رہائش گاہ کا پتہ بتا کر کہا، باقی 2 لاشیں ان کتوں کے ٹرینرز کی ہوں گی۔ لاہور میں شاید پولیس اور انٹیلیجنس والوں کے پاس ایسے بلڈ ہاؤنڈز نہیں ہوں گے۔ میرا اندازہ ہے انہیں اسلام آباد سے لایا گیا ہے۔ میں نے اتنا کہہ کر رابطہ ختم کیا، پھر اس فون کی سم نکال لی۔ وہ افسر مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے کال کر رہا ہوگا اور رابطہ نہ ہونے پر جھنجھلا رہا ہوگا۔ میں جانتا تھا اب وہ نادر کے گھر پہنچ کر مزید معلومات حاصل کرے گا، اور میرا خیال درست تھا۔ انہیں یہی کرنا تھا۔ وہ لوگ نادر شاہ کی کوٹھی میں پہنچ گئے۔ میری بیٹی شرمین کو ان سے معلوم ہوا کہ وہ بیوہ ہو گئی ہے اور نادر شاہ کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے ہاسپٹل بھیجا گیا ہے۔ پہلے تو اسے یقین نہیں آیا۔ وہ اپنی جوان اولاد کے ساتھ ہاسپٹل گئی، پھر خاوند کی لاش کو شناخت کرتے ہی رونے لگی۔ افسر نے پوچھا، کیا آپ اپنے شوہر کے قاتلوں کی نشاندہی کریں گی؟ وہ جانتی تھی کہ یہ باپ بیٹے اور داماد کے درمیان جان لیوا دشمنی کا نتیجہ ہے۔ اس کے بابا جانی نے یا پھر مراد اور سلطان نے اپنی بیٹی اور بہن کے سہاگ کو کتوں کے آگے ڈال دیا ہے۔ شرمین نے فوراً ہی کسی کو الزام نہیں دیا۔ اسے بڑے بھائی منور پر بھروسہ تھا۔ وہ پہلے اس سے بات کرنا چاہتی تھی اور اس کے مشورے کے مطابق کوئی بیان دینا چاہتی تھی۔ اس نے کہا، میرے میاں آج صبح بھائی جان کے ساتھ فارم ہاؤس گئے تھے۔ میں پہلے ان سے بات کروں گی، پھر آپ کے سوالوں کے جواب دوں گی۔ آپ کے بھائی جان کون ہیں اور کہاں ہیں؟ ان کا نام منور غازی ہے۔ انہیں بھی فارم ہاؤس میں ہونا چاہیے تھا۔ میں ابھی گھر سے ہاسپٹل آنے تک کئی بار ان سے فون پر رابطہ کرنے کی کوششیں کر چکی ہوں، لیکن یہی معلوم ہو رہا ہے کہ نمبر بند ہے۔ افسر نے کہا، جب منور غازی آپ کے شوہر کے ساتھ گیا تھا تو یقیناً وہ واردات کے وقت وہاں موجود رہا ہوگا۔ خونخوار کتوں کو دیکھ کر کہیں چھپ گیا ہوگا۔ ایک افسر نے کہا، چھپنے والے کو اب قانون کے محافظوں کے پاس آنا چاہیے، قاتلوں کی نشاندہی کرنا چاہیے۔ شاید وہ اب بھی اپنے لیے خطرہ محسوس کر رہا ہے۔ وہ ہماری رہنمائی کے لیے وہاں زمین پر فون نمبرز لکھ کر گیا ہے۔ دوسرے افسر نے کہا، جب وہ فون نمبر لکھ سکتا ہے تو قاتلوں کے نام اور پتے بھی بتا سکتا ہے۔ میں نے فون پر اس سے بات کی تھی۔ اس نے صرف نادر شاہ کی کوٹھی کا پتہ بتایا، پھر فون بند کر دیا۔ اب وہ نمبر مسلسل بند جا رہا ہے۔ ایک جاسوس نے کہا، وہ مقتول کا سالہ ہے۔ یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ ہم سے چھپ رہا ہے، مگر وہ اپنی بہن کو تو فون پر اطلاع دے سکتا تھا کہ وہ بیوہ ہو چکی ہے، اور اپنے روپوش رہنے کی وجہ بھی بتا سکتا تھا۔ ابھی وہ تمام جاسوس بھٹک رہے تھے، منور پر شبہ کر رہے تھے کہ اسی نے شاید بہنوئی کو قتل کرایا ہے، اور اگر اس نے ایسا کچھ نہیں کیا ہے تو پھر کیوں چھپ رہا ہے؟ وہ لوگ منور کی کوٹھی میں آ کر ایسے ہی سوالات کر رہے تھے، لیکن خاطر خواہ جوابات نہیں مل رہے تھے۔ منور کی بیوی اور جوان بیٹیاں بیٹے اس کے گم ہو جانے سے پریشان تھے۔ فون سے رابطہ نہیں ہو رہا تھا۔ ادھر شرمین کے دل میں یہ شبہ جڑ پکڑ رہا تھا کہ اس کے بھائی جان نے اپنے بہنوئی کو یعنی ایک حصے دار کو ہلاک کیا ہے۔ شرمین اور منور کی بیوی کے درمیان بڑی دوستی تھی، بڑا اعتماد تھا۔ اب وہ اعتماد اور دوستی ختم ہو رہی تھی۔ ان کے درمیان اختلافات شروع ہونے والے تھے۔ منور نے واقعی نادر کی موت کا سامان کیا تھا۔ وہ بے قصور نہیں تھا مگر مظلوم تھا۔ زخموں کے باعث نیم مردہ اور نیم مرد ہو کر ایک خفیہ علاج گاہ میں پڑا ہوا تھا۔ بلے اسے کب تک چھپا کر رکھ سکتا تھا؟
وقت گزرنے کے ساتھ اسے منظر عام پر اور بیوی بچوں کے درمیان آنا تھا اور اکلوتا وارث بننے کے سلسلے میں پھر سے جدوجہد کا آغاز کرنا تھا۔ بکرے کو پھر کسی وقت میری میٹھی چھری تلے آنا تھا۔ بابر باللہ اپنے آقا شوکت شاہ نواز کو خزانے کا راز بتا کر مطمئن ہو گیا تھا۔ آئندہ اس کا آقا میرے معاملات سے نمٹنے والا تھا اور منور کو بھی خاطر خواہ سیکیورٹی دینے پر راضی تھا۔ اس نے بلے کو ہدایت دی تھی کہ مجھ سے رابطہ کرے اور ٹیلی فون کے ذریعے مجھے اپنے آقا سے متعارف کرائے۔ فی الحال اس کے پاس میرا فون نمبر نہیں تھا۔ میں نہیں جانتا تھا وہاں کیا ہو رہا ہے۔ میں تو اپنے طور پر مخالفین کا سکون برباد کرنا چاہتا تھا۔ ان سب کے فون نمبر حاصل ہو چکے تھے۔ میں نے بلے کے نمبر پنچ کیے۔ اس نے کالنگ ٹون سنی۔ یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ خطرے کی گھنٹی سن رہا ہے۔ اس نے فون کو کان سے لگایا، پھر پوچھا، ہیلو کون؟ میں نے بھررائی ہوئی آواز میں کہا، فارم ہاؤس۔ ایک دم سے اس کے کان کھڑے ہو گئے۔ وہ ذرا سا الجھا، پھر سنبھل کر سخت لہجے میں بولا، میں نام پوچھ رہا ہوں، کون ہو تم؟ میں نے کہا، دو کتے۔ وہ چونک کر خلا میں تکنے لگا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے فارم ہاؤس کا منظر تھا۔ وہاں کتوں کی اور تین انسانوں کی لاشیں دکھائی دے رہی تھیں۔ پہلے اس نے سخت لہجہ اختیار کیا، اس بار ذرا شکست خوردہ سا ہو کر بولا، تم پر اسرار بننے کی کوشش کر رہے ہو، آخر کہنا کیا چاہتے ہو؟ آگے کچھ کہنے سے پہلے ہی تم سارا کھیل سمجھ چکے ہو۔ ہاں ٹھیک ہے، سمجھ گیا ہوں، کھل کر بولو۔ میں نے کہا، اپنے خاص آدمی کو وہاں سے اٹھا کر لے گئے، باقی لاشوں کو کچرا سمجھ کر چھوڑ دیا۔ یہ نہیں سوچا کہ جس گدڑی میں لال ہو سکتا ہے، ویسے ہی کچرے سے موبائل فون اور ان کی شناخت مل سکتی ہے۔ وہ فون کو کان سے لگائے گمسم سا رہ گیا تھا۔ میں نے کہا، تم نے اپنے فون کے ذریعے نادر شاہ سے اور کتوں کے مالک سے رابطہ رکھا تھا، وہاں تمہارے نمبرز سیف تھے۔ اس نمبر پر ابھی میں بول رہا ہوں، اس کے بعد قانون کی گرجتی برستی آوازیں سنائی دیں گی تو بھاگتے اور چھپتے پھرو گے۔ وہ بولا، نہیں، تم ایسا کچھ نہیں کرو گے۔ موت سے ملاقات ہوتے ہی زندگی کی نبض ڈوب جاتی ہے۔ مجھ سے ملنے کی احمقانہ آرزو نہ کرنا، ڈوب جاؤ گے۔ تم چاہتے کیا ہو؟ مجھے تماشے کرنا اور تماشے دیکھنا اچھا لگتا ہے۔ مجھ سے کسی طرح کا سمجھوتا نہیں ہوگا۔ میں ہر روز ٹھہر ٹھہر کر مزے لے لے کر تمہارے ڈوبنے اور ابھرنے کے مناظر دیکھتا رہوں گا۔ وہ ذرا چپ رہا، پھر بولا، مجھے کچھ اندازہ ہو رہا ہے، میں تمہیں پہچان رہا ہوں۔ مجھے پہچانتے رہنا، پہلے اپنی سلامتی کی فکر کرو۔ تم اس زخمی کو فارم ہاؤس سے لے جاتے وقت یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ تمہاری دونوں گاڑیوں کا تعاقب کیا جا رہا ہے۔ یہ ایک اور دھماکہ تھا۔ اس نے گھبرا کر پوچھا، کیا تم نے ہسپتال تک پیچھا کیا تھا؟ فکر نہ کرو، میں اس کے زخم بھرنے تک پولیس اور انٹیلیجنس والوں کو وہاں نہیں پہنچاؤں گا۔ میں نے کہا، نا، بڑے آرام سے ہر روز انجوائے کرتا رہوں گا۔ وہ ذرا سوچتا رہا، پھر بولا، میں سمجھ رہا ہوں تم کون ہو۔ تم بہت ہی خطرناک بوڑھے ہو، ہماری ہتھیلی کا پھوڑا ہو۔ تمہیں پکڑنے کے لیے مٹھی بند کرتے ہیں تو پھوڑے سے ٹیسیں اٹھنے لگتی ہیں۔ عمیر بن غازی، میں تمہیں پہچان رہا ہوں۔ میں نے کہا، سنا ہے عمیر بن غازی بیمار اور کمزور ہے، ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے۔ ایسا شخص بستر علالت سے کیسے اٹھے گا؟ فارم ہاؤس اور پھر ہاسپٹل تک کیسے پہنچے گا؟ وہ سوچ میں پڑ گیا۔ میں نے کہا، چلو، تم نے بوجھ لیا، میں وہی ہوں جسے تم 2 بار اغوا کر چکے ہو، تیسری بار مار ڈالنے کے لیے خونخوار کتوں کے ساتھ آئے تھے۔ اب کیا ارادہ ہے؟ میری تم سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، میں نے بھاری رقمیں لے کر تمہیں نقصان پہنچانا چاہا۔ اب یہی نقصان پہنچانے والا توقع سے زیادہ تمہیں فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ تم ایک بار مجھے آزما کر دیکھ لو۔ مجھے کس طرح آزمانا چاہیے اور کیوں آزمانا چاہیے؟ میں اپنی بہتری کے لیے تمہاری بہتری چاہتا ہوں۔ میں نے عزت مآب شوکت شاہ نواز سے تمہارا ذکر کیا تھا۔ وہ ایسے حفاظتی انتظامات کریں گے کہ موت بھی اجازت حاصل کیے بغیر تمہارے قریب نہیں آ سکے گی۔ واہ، کیا بات ہے! یعنی میں ان کی پناہ میں رہ کر کبھی نہیں مروں گا؟ وہ ذرا سنبھل کر بولا، نہیں، میرا مطلب ہے جب تک تقدیر میں لکھا ہے تم جیو گے۔ بڑے سے بڑے شاطر خطرناک دشمن یوں بار بار تمہیں اغوا نہیں کریں گے۔ مگر میں تو بار بار اغوا ہونا چاہتا ہوں۔ تم لوگوں نے مجھے اس کھیل کا عادی بنا دیا ہے۔ خدا کے لیے میری بات کو مذاق نہ سمجھو۔ تم نہیں جانتے، تمہیں عزت مآب شوکت شاہ نواز
میں نے بات کاٹ کر کہا، اس عزت مآب کرپٹ سیاستدان کی عزت کیا ہے؟ جب حکومت گرتی ہے تو یہ لوگ بھی اوندے منہ گر پڑتے ہیں یا ملک چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں۔ مجھے سبز باغ نہ دکھاؤ، صرف اپنی بات کرو۔ اپنی بات کیا کروں؟ تم نے پہلے ہی کہہ دیا ہے مجھ سے سمجھوتا نہیں کرو گے۔ اس کے باوجود اتنی مہربانی کروں گا کہ پولیس والوں کو اس ہاسپٹل تک نہیں پہنچاؤں گا۔ میں تمہاری اس مہربانی کو کبھی نہیں بھولوں گا۔ یہ احسان دو شرائط پر کروں گا۔ ایک تو یہ کہ منور کو اس ہاسپٹل سے کسی دوسری جگہ منتقل نہیں کرو گے۔ میرے آدمی اس کی اور تمہاری نگرانی کر رہے ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ جگہ تبدیل کی جائے۔ ٹھیک ہے، اس میں ہماری بہتری ہے۔ منور کا علاج یہیں رازداری سے ہوتا رہے گا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ سری واستو کے متعلق پوری معلومات فراہم کرو۔ اس کا فون نمبر اور رہائشی پتہ بتاؤ۔ وہ یہاں آ کر تمہارے علاوہ اور کتنے لوگوں سے کام لے رہا ہے؟ اس نے کہا، سری واستو بہت چالاک ہے۔ اگرچہ وہ منور اور نادر سے گٹھ جوڑ کر کے ہمارے ملک میں آیا ہے، تاہم ان سے بھی چھپ کر اپنی رہائش گاہیں بدلتا رہتا ہے۔ ہم سب سے فون کے ذریعے رابطہ رکھتا ہے۔ اس نے کتوں کے ذریعے مجھ تک پہنچنے کا زبردست منصوبہ بنایا تھا۔ اسے کامیابی کا 100% یقین ہوگا۔ وہ مجھے اپنے قابو میں کرنے کے لیے لاہور ضرور آیا ہوگا۔ ہو سکتا ہے آیا ہو، لیکن مجھ سے قسم لے لو، میں نہیں جانتا۔ میں تو کرائے کا بندہ ہوں۔ منور ہو یا سری واستو، سب ہی مجھ سے کام لیتے ہیں، مگر اپنے اندر کے حالات اور معاملات چھپاتے ہیں۔ منور کے مر جانے سے تمہیں کیا نقصان پہنچے گا؟ اسے کیوں بچانا چاہتے ہو؟ 25 لاکھ کی پیمنٹ رہ گئی ہے۔ وہ مر جائے گا تو اتنی بڑی رقم ڈوب جائے گی۔ تم پیسوں کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہو۔ یقیناً اس کرپٹ سیاستداں شاہ نواز سے بھی اچھی خاصی رقمیں ملتی ہوں گی۔ کوئی بھی واردات کرنے کے بعد وہ تمہیں تحفظ فراہم کرتا ہوگا۔ ہاں، میں بڑی سے بڑی واردات کرنے کے بعد قانونی گرفت سے نکل آتا ہوں۔ میں کہہ چکا ہوں، شوکت صاحب تمہیں بھی تحفظ فراہم کر سکتے ہیں۔ وہ ایسا کیوں کرے گا؟ اسے مجھ سے کیا دلچسپی ہے؟ وہی دلچسپی جو تمہاری اولاد کو تم سے ہے اور جس کی کشش سری واستو کو انڈیا سے یہاں کھینچ لائی ہے۔ میں نے سوچنے کے انداز میں پوچھا، یعنی شوکت شاہ نواز بھی خزانے میں حصے دار بننا چاہتا ہے؟ ہاں، وہ بہت وسیع اختیارات اور ذرائع رکھتے ہیں۔ صرف ان سے دوستی کر کے تم تمام دشمنوں کو بڑی آسانی سے ٹھکانے لگا سکو گے۔ وہ خزانہ اتنا وزنی ہے کہ میں دوستی نہ کروں تب بھی وہ میرے پیچھے پڑے گا۔ میں انتظار کروں گا اور دیکھوں گا کہ وہ طلبگار کیا کرنے والا ہے۔ تم دوستی نہیں کرو گے تو شوکت صاحب جیسے پہاڑ کو دشمن بنا لو گے۔ کیا نئی مصیبتوں کو دعوت دینا دانش مندی ہے؟ یہی سوال اپنے آقا شوکت شاہ نواز سے کرو۔ کیا مجھ سے دشمنی کر کے نئی مصیبتیں مول لینا دانش مندی ہوگی؟ اب اس سلسلے میں کچھ نہ بولو، سری واستو کو فون کرو۔ اسے بتاؤ کہ میں اس کے بھیجے ہوئے کتوں کا تماشا دیکھتا رہا ہوں اور ابھی تم سب میری نظروں میں، میری نگرانی میں ہو۔ اب میرے خلاف کوئی بھی اٹھایا ہوا قدم تمہیں موت کی طرف لے جائے گا۔ میں نے بلے سے رابطہ ختم کر کے خود ہی سری واستو کو فون پر مخاطب کیا۔ ہیلو بڑبولے، تمہارے کتے اور تمہارے اتحادی منور اور نادر شاہ کہاں ہیں؟ وہ بولا، تم واقعی شیطان ہو۔ میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ میری طرف سے ہونے والے حملے کا علم تمہیں کیسے ہو گیا تھا اور تم نے کس طرح نادر اور منور کی اترنے ان ٹرینرز تک پہنچا دی تھیں۔ بائی دا وے، تم نے اپنی جان تو بچا لی ہے، مگر اپنے بیٹے کو خسرا بنا دیا ہے۔ تم اپنا انڈرویئر چھپا کر رکھو، وہ میرے ہاتھ لگے گا اور میں اسے کسی کتے کے آگے ڈالوں گا تو گلے میں ڈھولک لٹکائے تالی پیٹتے ہوئے انڈیا واپس جاؤ گے۔ وہ خاموش رہا، کچھ سوچتا رہا۔ میں نے پوچھا، چپ کیوں لگ گئی؟ اس نے پوچھا، تم کماری کلاونتی تک کیسے پہنچ گئے؟ وہ کلاونتی، کتوں کے ٹرینرز اور بابر بلہ جیسے جتنے بھی تمہارے اعلیٰ کار ہیں، میں ان کی گردنیں ناپ رہا ہوں۔ آج کل کسی بھی وقت تمہاری شامت آ سکتی ہے۔ میں مرنے یا مارنے آیا ہوں، ڈرنے نہیں آیا۔ مجھے یہاں آنے سے پہلے منور اور نادر نے بتایا تھا کہ تم بہت ہی بیمار اور کمزور ہو گئے ہو، بستر پر اٹھنے بیٹھنے کے قابل نہیں ہو۔ میں نے تمہاری ویڈیو فلم بھی دیکھی ہے، تم ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گئے ہو۔ کیا میری ایک حیرانی دور کرو گے؟ میں نے پوچھا، حیرانی کیا ہے؟ میری معلومات کے مطابق تو تقریباً تم نیم مردہ ہو چکے ہو، مگر زندوں اور صحت مندوں سے زیادہ ایکشن میں ہو۔ ایسی حالت میں کس طرح چل پھر رہے ہو؟ کس طرح میرے حملے سے بچ گئے؟ کیا کوئی جادوئی منتر سیکھ لیا ہے؟ کبھی طاقتور بن جاتے ہو اور کبھی کمزور دکھائی دیتے ہو۔
میں نے فوراً ہی جواب نہیں دیا، آنکھیں بند کر لیں، چشم تصور میں رب کریم کے آگے سجدہ شکر ادا کیا، پھر کہا، میری صحت مندی اور توانائی تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گی، یہ ایمان کی باتیں ہیں، تم اسے جادو ہی سمجھتے رہو گے۔ تمہارے جیسا بے ایمان اور مکار ایمان کی بات کر رہا ہے، تعجب ہے، کیا دین دھرم والے بن رہے ہو؟ الحمدللہ میں مجرمانہ دھندے چھوڑ چکا ہوں۔ یہ تو میرے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے، پھر تو ہمارے درمیان کوئی عداوت نہیں رہے گی۔ ذرا جلدی سے بتا دو، اب تو حلال کی کمائی کھاؤ گے نا؟ بے شک آئندہ رزق حلال حاصل کرتا رہوں گا۔ سمگلنگ، چور بازاری اور غیر قانونی ہتھ کنڈوں سے باز آ چکا ہوں۔ صرف ایک ایماندار جیولر کی حیثیت سے زندگی گزاروں گا۔ پھر تو کالے دھندوں سے کمائی ہوئی دولت اور وہ خزانہ تمہارے لیے حرام ہو چکا ہے۔ درست کہہ رہے ہو، وہ تمہارے کسی مصرف کا نہیں رہا، اسے میرے اور اپنے بیٹوں کے حوالے کر دو۔ جو چیز میرے لیے حرام ہو گئی اسے میں بھول گیا ہوں۔ میری جتنی دولت اور جائیداد ہے، اس میں سے ایک حصہ میری حلال کمائی سے حاصل کیا ہوا ہے، باقی 3 حصے بیت المال میں جائیں گے۔ اس نے بڑی بے چینی سے پوچھا، اور وہ 40 من سونا؟ اسے میں اپنے رب کے حوالے کر چکا ہوں۔ جو بھی اس خزانے کا مستحق ہے، اللہ تعالیٰ اسے وہاں پہنچا دے گا۔ میرا بھگوان مجھ کو اور تمہارا خدا منور کو اس خزانے تک ضرور پہنچائے گا۔ تم ہٹ درمی سے باز آ کر ہمارے لیے یہ نیک کام کر سکتے ہو، مگر یہ توقع فضول ہے، تم کبھی ہمارے کام نہیں آؤ گے۔ درست سمجھ رہے ہو، کام نہیں آؤں گا، تمہارا کام تمام کروں گا۔ مجرمانہ دھندے چھوڑنے کا مطلب یہ نہیں کہ مجرموں کو چھوڑ دوں گا۔ کماری کلاونتی نے بتایا ہوگا، میں اس کی گردن دبوچنے اسلام آباد آنے والا ہوں۔ بس سمجھ لو کہ آنے ہی والا ہوں، مجھے یقین ہے وہاں تمہیں ڈھونڈ نکالوں گا، دیٹس آل۔ میں نے رابطہ ختم کر دیا، عصر کی اذان ہو رہی تھی۔ میں وضو کرنے کے لیے اٹھ گیا۔ عصر کے بعد مغرب کی نماز، پھر عشاء کی نماز تھی، اور آج عشاء کے بعد میں از سر نو ایک انوکھی زندگی شروع کرنے والا تھا۔ معزز ناظرین و سامعین، لائک، کمنٹس اور شیئر ضرور کریں، شکریہ۔